یہ بات سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ جن کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جن کی دعا سے اندھوں کو بینائی ملی، مردے زندہ ہوئے، جن کے قدموں کی خاک بھی شفا ہے، ایک دن وہی محبوب رب العالمین ایسے حال میں دکھائی دیے کہ جیسے کوئی چیز ان کے خیالات کو جکڑ رہی ہو، جیسے یادداشت دھندلا رہی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ جادو تھا، ایسا جادو جو ان کے جسم پر نہیں، ان کی حالت پر اثر انداز ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ سمجھ جائیں جادو ایک حقیقت ہے، اور اس سے بچاؤ کی سب سے بڑی ڈال قرآن مجید ہے۔ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ اس دشمن کی چال ہے جو سامنے نہیں آتا مگر دل و دماغ پر وار کرتا ہے۔ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ سرکار دو عالم نے اس آزمائش کا مقابلہ کیسے فرمایا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مدینہ کی سرزمین پر سکون تھا، مگر دشمن دلوں میں بے چینی پالے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے بار بار رسول کریم کی دعوت حق کو ٹھکرایا، اب اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے ایسی راہوں پر چل نکلے جن کا تعلق نہ عقل سے تھا، نہ انسانیت سے، بلکہ ظلمت سے تھا۔ انہی میں سے ایک لبید بن اسم تھا۔ وہ پکا یہودی اور بنو زریق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور جادوگری میں ماہر تھا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام دن با دن پھیل رہا ہے اور لوگ دل و جان سے نبی آخر الزماں پر ایمان لا رہے ہیں، تو حسد کی آگ میں جل اٹھا، اور پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جو تاریخ میں سیاہ حرفوں سے لکھا گیا۔ لبید بن اسم نے رسول خدا پر جادو کرنے کے لیے آپ کے استعمال شدہ بال حاصل کیے۔ روایات کے مطابق یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی کے دانتوں سے حاصل کیے گئے۔ ان بالوں کو اس نے 11 گرہوں میں باندھا اور ان پر جادوئی کلمات پڑھے۔ پھر اس ناپاک جادو کو کھجور کے نر پھل کے خشک چھلکے میں لپیٹ کر ایک کنویں میں ڈال دیا، جسے بیر زروان یا زروان کا کنواں کہا جاتا ہے، جو ایک سنسان جگہ پر تھا۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق لبید بن اسم نے کنگھی اور بال لے کر جادو کیا۔ اس نے یہ چیزیں اپنے یہودی غلام کو دی۔ یہ یہودی غلام رسول کریم کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے موم بتی یا آٹے سے رسول کریم کی شکل مبارک کی صورت بنائی، اس میں 11 گرہیں لگائیں اور اسے زروان کے کنویں میں پھینک دیا۔ ناظرین، اور اس طرح لبید بن اسم یہودی نے رسول کریم کی ذات مبارکہ پر جادو کر دیا۔ جادو کرنے کے کچھ دنوں بعد محبوب خدا کی طبیعت میں ایک عجیب سی کیفیت نمودار ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگتا تھا کہ جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہو، حالانکہ وہ کیا نہ گیا ہو۔ یادداشت متاثر ہونے لگی، جسم میں بوجھ محسوس ہونے لگا، اور کیفیت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز شعور پر قابض ہو چکی ہو۔ اور رسول کریم کو ایسے امور میں جن کا تعلق وحی کے ساتھ نہ تھا یوں محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، جیسا کہ کھانا پینا اور وظیفہ زوجیت۔ صحابہ اکرام پریشان تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیفیت کئی دن اور کئی مہینے جاری رہی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت نہ کی بلکہ صبر فرمایا۔ ناظرین، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک رسول کریم کے سرہانے کی طرف اور دوسرا پائنتی کی طرف بیٹھ گیا۔ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا پوچھتا ہے، کس نے کیا ہے؟ جواب آتا ہے، لبید بن اسم نے۔ پہلا پوچھتا ہے، کس چیز میں؟
دوسرا کہتا ہے کھجور کے نر پھل کے چھلکے میں کنگھی کے دانتوں کے ساتھ کنویں کے اندر۔ ناظرین، جب رسول کریم کو اس جادو کے مقام کا پتہ لگ گیا تو رسول کریم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمار بن یاسر کو وہاں بھیجا۔ اس کنویں کا رنگ یوں ہو چکا تھا گویا کہ اس میں مہندی ملائی گئی ہو۔ انہوں نے وہ چیزیں کنویں سے نکالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ ناظرین، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، دو ایسی صورتیں جو معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ دینے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گرہ پر ایک آیت پڑھی یہاں تک کہ 11 آیتیں مکمل ہوئی، اور جیسے جیسے آیتیں پڑھی گئی ویسے ویسے ہر گرہ کھلتی گئی۔ آخری آیت پر پہنچتے ہی جادو کا اثر مکمل طور پر زائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ہلکی ہو گئی، چہرہ مبارک پر دوبارہ نور جگمگا اٹھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفا عطا فرمائی۔ ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس جادو کے بارے میں اور اس کے مقام کے متعلق رسول کریم کی ذات مبارکہ کو خبر دی۔ رسول پاک نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمار بن یاسر کو وہاں بھیجا۔ اس کنویں کا رنگ یوں ہو چکا تھا کہ اس میں مہندی ملائی گئی ہو۔ انہوں نے وہ چیزیں کنویں سے نکالیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب بھی کوئی گرہ کھولی جاتی رسول کریم ہلکا پن محسوس کرتے، حتیٰ کہ آپ بالکل صحیح انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ اس دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں۔ جب ایک آیت طیبہ پڑھی جاتی ایک گرہ کھل جاتی۔ حضرت جبرائیل امین نے یہ پڑھ کر آپ کو دم کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس مرض سے شفا یاب کر دے گا جو آپ کو اذیت دیتی ہے۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید بن اسم کو حاضر کیا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، مگر رسول کریم کی ذات مبارکہ نے درگزر سے کام لیا۔ اس نے یہ عذر پیش کیا کہ دیناروں کی محبت نے اس سے اس کام پر ابارا تھا۔ رسول کریم سے عرض کی گئی کہ کاش آپ اسے تہ تیگ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت بخشی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی ہے، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں لوگوں میں شر پھیلاؤں۔ ناظرین کرام، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، نرمی، شفقت اور معاف کر دینا ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کی زندگی کا بنیادی حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں نبی کریم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی رحمت کی تعلیمات کمزوروں پر رحم کرنا، جانوروں کے ساتھ شفقت کرنا، غلاموں، عورتوں، بچوں کے ساتھ نرمی، دشمنوں کو معاف کرنا، انتقام نہ لینا بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے۔ ناظرین، اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے
کہ اسلامی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جس کی پشت پر رسول کریم کا نمونہ عمل یعنی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ دوستو، رسول کریم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی۔ رسول کریم نے دنیا کو اسوہ حسنہ کا ایسا نمونہ دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک قابل عمل مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو سیرت نبوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔